تو میرے محترم سامعین، گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ سب سے بڑا علم اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اور جس نے اللہ کی پہچان کر لی سارے غم ختم، ساری پریشانیاں ختم۔ اس کو پتہ چل جائے گا میرے مولا کی اب مرضی یہ ہے، اب وہ یہی چاہتا ہے، اب یہاں پہ آہو فغاں کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ صبر کا حکم ہے، اور میں صبر کروں گا تو انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کے اوپر جب آرا چلنے لگا نا، درخت کے اندر کھڑے ہیں اور قوم درخت کو کاٹنے لگی، ہیں جی اللہ کے دین کے لیے پیغمبر شہید ہوئے ہیں، آرا چلنے لگا، زبان سے زہر انسان ہے، تکلیف تو ہونی ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، میں زکریا اگر میرے اس فیصلے پہ ذرا آہو بقا بھی کی، ہو سکتا ہے نبوت کا منصب وڈرا ہو جائے۔ فرمایا میرے حکم کے اوپر صبر کرو، ہم نے جو حکم بھیج دیا ہے، فرمایا یہی میری معرفت ہے، صبر کرو اس کے اوپر۔ اور دیکھ لو صبر و شکر سے جان دے دی۔ کتنے واقعہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نہیں کر سکتے تھے، مدینہ چھوڑ کر بھی جا سکتے تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے، باغیوں سے ساز باز بھی کر سکتے تھے، کچھ لو کچھ دو یہ بھی کر سکتے تھے، حکومت بھی چھوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے قمیص پہنائیں گے، منافق چاہیں گے تم وہ قمیص اتارو، اگر تم نے ان کے کہنے پر وہ قمیص اتار دی تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکو گے۔ تو دیکھ لو پھر کس صبر و شکر کا مظاہرہ کیا ہے، کائنات اس کی مثال نہیں لا سکتی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود پتہ تھا کہ میری شہادت کی خبر حضور اپنی زبان مبارک سے دے کے گئے ہیں۔ ایک دن پہاڑ پہ حضور کھڑے، حرکت ہونے لگی، فرمایا پہاڑ کیوں ہلتے ہو، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید کھڑے ہیں۔ نبی تو میرے کملی والے پیغمبر ہیں، صدیق سیدنا صدیق اکبر، اور شہید کون سے ہیں، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی۔ دیکھ لو کس صبر شکر سے جان دی کہ نہیں۔ حضرت حسین کو دیکھ لو کربلا میں کس صبر شکر سے جان دی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، انسان کو جب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، اس کی پہچان ہو جاتی ہے، تو پھر یہ سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، پھر عبادات بوجھ نہیں لگتے بلکہ مزیدار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔